اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، کچھ ایسے مسائل کہ جو ہر مسلمان کے لیے جن کا جاننا بہت ضروری ہے، ان میں غسل کے بارے میں کچھ احکامات کہ جو عرف عام میں اکثر لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، اور اگر کچھ احباب جاننا چاہتے ہیں تو وہ شرم کی وجہ سے بھی کچھ مسائل کو پوچھتے نہیں۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں، ان کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، تو فرائض کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا، کلی کرنا۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اور تیسرا، تمام بدن پر ایک مرتبہ ایسے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ دوسری، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست وغیرہ لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ اور نمبر 5، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی کا بہانا۔ تو یہ 5 سنتیں ہیں۔ اس پر عمل کر کے ہر انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے اور غسل کو سنت کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ غسل کے متعلق کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، جیسا کہ ناخنوں پر پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز یا پالش لگی ہو جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے، تو اگر بال کے برابر بھی جگہ کوئی جسم پر خشک رہ جاتی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ لہذا حضرات گرامی، اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جسم پر کوئی ایسا حصہ خشک نہ رہ جائے کہ غسل نہ ہو۔ لہذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر اچھی طرح پانی پہنچانا ضروری ہے، اور جمی ہوئی کوئی چیز اگر جسم پر لگی ہے تو اس کو ہٹا دینا لازم ہے۔ غسل ایسی جگہ کیا جائے جو پاپردہ ہو، یعنی پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر کھلی جگہ غسل کرنا ہو، کسی وجہ سے غسل کو کھلی جگہ کرنا مجبوری بن جائے، تو ایسا کپڑا جسم پر لازمی ہو جس سے سطر چھپ جائے۔ غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کرنی چاہیے۔ اونچی جگہ بیٹھ کر غسل کرنا ضروری ہے تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں جسم وغیرہ پر نہ پڑیں۔ اسی طرح ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی یا کان میں بالی وغیرہ، رنگ وغیرہ ہے تو اس جگہ اس رنگ یا بالی کو ہلا کر پانی کو وہاں پہنچایا جائے تاکہ وہ جگہ جو خشک رہ گئی ہے وہ بھی تر ہو جائے۔ اسی طرح عورتیں ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہیں، تو یہ لازمی جانیے کہ ناخن وغیرہ یا ان پر ناخنوں پر پالش وغیرہ لگی ہو، تو یہ لازمی جانیے کہ ناخنوں پر پالش وغیرہ لگی ہو تو پانی وہاں نہ پہنچے گا، لہذا غسل نہیں ہوگا۔ شرعی لحاظ سے ناپاکی باقی رہے گی اور غسل نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، ہم نے غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں اور غسل کرتے ہوئے جو ضروری احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں بات کی۔
غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر بات کرتے ہیں کہ غسل کا صحیح اسلامی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اول یعنی پہلے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، پھر استنجا کرنا، پھر بدن سے تمام نجاست وغیرہ جو لگی ہو اس کو دھونا، پھر وضو کرنا، پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملنا، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اور بدریہ سانس، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا۔ تو حضرات گرامی، ہم نے غسل کے کچھ احکامات اور مسائل کے اوپر بات کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد